اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ ہم پیچھے سے گفتگو کے سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ آیت نمبر 28 سے ترجمہ تکرار کر رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا بے شک یہ تو تم عورتوں کی فریب کاری ہے اور تم عورتوں کی فریب کاری بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 29 اور اس شخص نے پھر یوسف سے کہا یوسف اس معاملے میں درگزر کرو اور اپنی عورت سے مخاطب ہوا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ آیت نمبر 30 اور شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے ارادے سے پھسلانا چاہتی ہے، اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے،
ہم تو اسے یقیناً صریح گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ یعنی عورتوں نے یہ گویا کہ باتیں کرنا شروع کی اور باتیں پھیل گئیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کام کیا۔ اب جب زلیخا کو پتہ چلا کہ شہر کی عورتیں، اور یہ عورتیں بھی جو امراء کی عورتیں تھیں، یعنی اس کی کلاس، جو حکمرانوں کی ایک کلاس ہوتی ہے، اس کی عورتیں تھیں، اور انہوں نے بات شروع کی۔ اور جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 31 میں، کہ اصل میں یہ ان عورتوں کا مکر تھا، چاہتی تھی کہ ان کو بھی معاملہ پتہ چلے اور زلیخا ان کے سامنے وضاحت کرے اور وہ بھی حضرت یوسف کو دیکھے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے فرماتا ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، تو جب اس نے یعنی زلیخا نے سنا ان کے مکر کے بارے میں کہ یہ عورتیں کیا کرتی پھر رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو اس نے ان عورتوں کو بلا بھیجا، ان کی دعوت کی، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، یعنی ایک گویا کہ پارٹی کا انتظام کیا جس میں ان عورتوں کے لیے تکیے لگائے گئے، مسندیں سجائی گئی، امراء کی بیویاں تھیں کہ یہ ان تکیوں پر آ کر بیٹھیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور پھر زلیخا نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چاقو ہاتھ میں پکڑایا، اور تذکرہ نہیں ہے لیکن قرینہ معلوم ہے کہ سامنے پھل رکھ دیے اور ان سے کہا کہ تم لوگ پھل کاٹو۔ تو یہ جو خواتین تھیں، عورتیں تھیں، انہوں نے پھل کاٹنے شروع کیے۔ جب پھل کاٹنے شروع کیے تو وقالت اخرج علیہن، زلیخا نے کہا کہ ان کے سامنے باہر آ جا۔ حضرت یوسف کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے باہر نکل۔ اب خداوند عالم جانتا ہے کہ حضرت یوسف کا وہ حسن کیسا تھا، اور اس کے اوپر سے ان کا پاکیزگی والا انداز، یعنی جب وہ باہر نکلے تو عورتوں نے محسوس کیا کہ یہ تو آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن جب حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھا، اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی توجہ اس قدر یوسف کی طرف ہو گئی کہ جو انہوں نے چاقو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے ان سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے زخمی کر دیے، اور ان کے ہاتھوں سے خون نکل آیا، لیکن یوسف کو دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا، اکبرنہ، اسے بہت عظیم پایا، بہت اکبر یعنی بہت بڑا۔ اور اگلا جو جملہ آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نہ صرف حسن و جمال کے اعتبار سے بلکہ دوسری چیز یوسف کا انداز تھا حیا والا۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ یعنی جو یہ عورتیں تھیں یہ مصر کے اونچے طبقے کی عورتیں تھیں، تو ان کا بناؤ سنگھار اور ان کا حسن اور سب کچھ، تو یوسف نے گویا ان کی طرف توجہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اور اپنی ظاہر ہے کہ زلیخا کا حکم تھا، زلیخا کے غلام تھے، تو اس کے حکم کی اطاعت میں نکلے اور ان کے درمیان سے، دونوں طرف یہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے درمیان سے گزر گئے، اور یہ اتنی دیکھنے میں محو ہوئی یوسف کو کہ اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ لیے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں بہت خوبصورت پایا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی اللہ پاک ہے، یعنی جس کی یہ مخلوق ہے، جس نے اسے بنایا ہے۔ حاشا للہ بھی ملتا جلتا ہے سبحان اللہ سے۔ اور کیا ان کے منہ سے نکلا؟
جملہ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ یوسف بشر تھے، لیکن ان کا حسن و جمال اور ان کی عفت و پاک دامنی دیکھ کر کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا بزرگوار فرشتہ ہے، انسان ایسے نہیں ہو سکتے جن کو اللہ نے اتنا حسن دیا ہو اور وہ آنکھ اٹھا کے بھی کسی کی طرف نہ دیکھے۔ آج تو جس کو تھوڑا سا حسن مل جائے وہ اس کو بیچنے کے چکر میں ہوتا ہے، عورت ہو مرد ہو، آج تو حسن جو ہے وہ بکتا ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، عام فرشتہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا بزرگوار یہ فرشتہ ہے۔ اب جب زلیخا نے ان پہ ثابت کر دیا کہ میں کس پہ عاشق ہوئی تھی، تم تو دیکھ کے تم سے تو اتنا پتہ نہیں چلا، تم نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، تم مجھے ملامت کرتی پھرتی ہو کہ اپنے نوکر پہ یہ عاشق ہو گئی ہے۔ قالت، آیت نمبر 32، قالت، زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب عورتوں کے سامنے زلیخا نے کہا ہاں میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی ہے، یعنی اب چونکہ عورتیں بھی گویا کہ اپنی جگہوں سے ہل گئی تھی یوسف کو دیکھ کر، اب اس نے بڑے آرام سے ان کے سامنے اقرار کیا، گویا کہہ رہی تھی کہ یہ ہے ہی ایسا، تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، تو میں اقرار کر رہی ہوں کہ میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی ہے۔ فاستعصم، لیکن اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ فاستعصم وہی ہے جس کو ہم عصمت کہتے ہیں، عصمت یعنی بچ جانا، محفوظ رہنا۔ اور پھر کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو اس کو میں حکم دے رہی ہوں کہ وہ کرے، لَيُسْجَنَنَّ، تو حتماً یہ قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور حتماً یہ خوار ہوگا۔ صاغرین کہتے ہیں چھوٹوں کو، یعنی حقیر لوگوں کو، اور یہاں مراد یہ ہے کہ اگر اس نے میری بات یوسف نے نہ مانی تو میں اس کو زندان میں بھی ڈلوا دوں گی اور یہ ذلیل و خوار کر دوں گی اس کو۔ اب انسان تصور کرے حضرت یوسف کی عفت کو اور پاک دامنی کو۔ اب جب زلیخا کے منہ سے یہ بات سنی تو حضرت یوسف نے اللہ سے دعا مانگی۔ آیت نمبر 33، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف کہنے لگے اے میرے رب، زندان مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اے میرے رب اس گناہ سے مجھے زندان زیادہ پیارا ہے، عزیز ہے، عجیب، یعنی ایک گناہ کہ جو بظاہر لذت رکھتا ہے۔ یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو زندان کی صعوبتیں، زندان کی پریشانیاں، مشکلات، یہ سب مجھے گوارا کرنا آسان ہے، مجھے عزیز ہے یہ، اس کی نسبت کہ میں وہ گناہ کر بیٹھوں جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیں۔ اور پھر اور کیا دعا مانگی اللہ سے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ۔ آپ اللہ کے سامنے یوسف کی انکساری دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اور وَإِلَّا، اور اگر تو نے، یعنی اللہ سے خطاب ہے، اگر اے اللہ تو نے ان کی چال کو مجھ سے نہ پھیر دیا، یعنی اگر تو نے ان کی چال سے مجھے نہ بچایا، اسب الیہن، اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا، تو میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا، ان کی طرف رغبت کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ،
اور پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا پاک دامن ہوں تو میں کر لوں گا. فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو نہ پھیرا، میرے سے دور نہ کیا اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا تو میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. سورہ سبا میں آخر میں آیات ہے. اللہ کے نبی یوں بات کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ انسان کا مزاج توحید یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے. جب اللہ کے یہ بزرگوار نبی اس طرح کر رہے ہیں تو دوسروں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہر چیز میں خود کو خدا کا محتاج سمجھنا اور کہنا یا اللہ اگر یہ میں نے کچھ اچھا کیا ہے تو یہ تو نے کروایا ہے، میں اگر تو چھوڑ دیتا، نہ مجھے ہمت دیتا، نہ مجھے طاقت دیتا تو میں نہیں کر سکتا. سورہ فاطر کے آخر میں سورہ سبا کے آخر میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رسول، آخری رسول سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. توجہ کیجیے کیا فرماتا ہے اللہ؟ فرماتا ہے کہ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی. اے رسول ان سے کہیے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں، بھٹک جاؤں راستے سے، تو یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہوگا اور اس کے خلاف ہوگا، یعنی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، میری ہدایت کرتا ہے. یعنی اللہ کا سب سے پیارا اور عظیم بندہ کہہ رہے اگر اللہ مجھے نہ ہدایت کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں بھٹک جاؤں گا راستے سے، مجھے راستہ نہیں ملے گا. تو جتنا جو خدا سے قریب ہے اتنا خود کو محتاج، ہر چیز میں فقیر سمجھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کی چال مکاریاں مجھ سے دور نہ فرمائی تو میں ان عورتوں کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا. آیت نمبر 34. فاستجاب له ربه، تو اس کے یعنی یوسف کے رب نے اس کی دعا کو مستجاب کیا. فصرف عنہ کیدہن، اور اس نے ان عورتوں کی چال اس سے دور کر دی، پھیر دی. یوسف ان کی چال میں نہیں آیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، دعاؤں کا سننے والا اور دعا کرنے والوں کے حال جاننے والا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف نے اللہ سے دعا مانگی مجھے ان کی چال سے بچا لے، اور اللہ نے بہت اچھی طرح توجہ کیجیے گا، بات کو سمجھیے گا، اللہ نے عورتوں کی چال سے بچایا، لیکن یوسف پہنچ گئے کہاں گئے؟ زندان میں چلے گئے. بس بعض اوقات گناہ کی لذت کے مقابلے میں قید کی مشکلات انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. بعض اوقات حرام کی فراوانی سے حلال کی قلت انسان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے. خدا چاہتا تو زندان میں بھی نہ جانے دیتا، سب کچھ کر سکتا، لیکن پھر یہ بات نہ ہوتی جو ابھی ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور یہ بات سمجھ بھی نہ آتی کہ اس دنیا میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایمان انسان کا محفوظ رہے، دین
اس کی پاکیزگی محفوظ رہے، چاہے اس کی قیمت جیل میں جانا کیوں۔ ابھی تو لوگ تھوڑی تھوڑی سزا سے بچنے کے لیے بھی آرام سے جھوٹ بھی کر دیتے ہیں، سارا کچھ کر دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ تو یوسف کو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی قید سے بچا لیا، لیکن یوسف کہاں پہنچ گئے؟ اس کی بات نہیں مانی زلیخا کی، تو پھر ہوا کیا جو قرآن میں اس کا واضح تذکرہ نہیں ہے، لیکن اگلی آیت میں صرف اشارہ ہے کہ پھر چونکہ یہ بات نکل گئی تھی تو اب عزیز مصر کے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ اپنی بدنامی برداشت کرے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ یوسف کو مجرم قرار دے کر قید میں ڈال۔ اب اگرچہ وہ جانتا تھا کہ یوسف مجرم نہیں ہے، لیکن بالآخر اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے یوسف ہی کو مجرم بنا کر زندان میں ڈلوا دیا گیا۔ آیت نمبر 35، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر جب انہوں نے علامات، نشانیاں، آیات دیکھ لی۔ آیات کیا دیکھ لی؟ یوسف کی پاکیزگی دیکھ لی، یوسف کی پاک دامنی دیکھ لی۔ اس کے باوجود ان پر معاملہ اس طرح سامنے آیا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ حتماً یوسف کو قید میں ڈلوائیں، حتیٰ حین، ایک خاص وقت تک، ایک وقت تک یہ جیل میں چلا جائے تاکہ ہمارے اوپر سے بدنامی ٹل جائے اور ہم کہیں کہ یوسف نے یہ حرکت کی تھی، زلیخا نے یہ حرکت نہیں کی تھی۔ اب یہاں سے آگے حضرت یوسف کے زندان کی داستان شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 36، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ زندان میں دو جوان بھی داخل ہوئے، ان کو بھی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں میں۔ وقال الآخر، اور وہ جو دوسرا تھا جوان، اس نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر میں نے روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں میرے سر میں سے۔ نبئنا بتأویلہ، ہم کو خبر دیجئے اس خواب کی، ان خوابوں کی تعبیر۔ تأویل یعنی خواب تو علامت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، تعویل بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیک انسان دیکھتے ہیں، نیک انسانوں میں سے دیکھتے ہیں، یعنی آپ بہت نیک لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، بزرگوار لگ رہے ہیں، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب جو ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں جو روایات میں بیان کیا گیا، توجہ فرمائیے۔ ایک قسم خواب کی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے، گویا کہ خدا کی طرف سے دعوت ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جسے وسوسہ کہتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے اللہ بہتر جانے۔
لیکن چونکہ قرآن نے بتایا ہوا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، سینوں میں وسوسے پھونک دیتا ہے، تو اسی سے مربوط کسی طرح وہ مثلا خواب دیکھنے کا سبب بن جاتا ہے انسان، لیکن وہ خواب شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں خود بہت زیادہ سوچ رہا ہو، کسی پریشانی کی وجہ سے یا اس وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کوئی خواب پریشان جسے کہتے ہیں، ایسا خواب کہ جو انسان کو پریشان کر دے۔ بعض دفعہ انسان کی اپنی پریشان حالت کی وجہ سے اس کی عکاسی ہوتی ہے خواب میں۔ خواب کی تعبیر کا علم یہ بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور زیادہ تر بازاری لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ بندے نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے سن کے اس کو کچھ آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے، آئیڈیا نہ بھی ہو تو وہ کوئی نہ کوئی سٹوری بنا کے اس کو بتا دیتا ہے، اور بالآخر اس سے بعد میں استفادہ کرنے کا ایک اپنا نیا کلائنٹ بنا لیتا ہے، اور وہ کلائنٹ پھر فی سبیل اللہ اور کلائنٹ بھی لا کے دیتا ہے اس کو، اگر کہیں اس کا تکا لگ ہی جائے تو خواب کے بارے میں نہ لگے تو یہ لوگ بہانے بنا لیتے ہیں، بیچ میں یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ستارے اوپر نیچے ہو گئے تو اس لیے چال بدل گئی، ہزار بہانے ان کے پاس ہوتے ہیں بازاریوں کے پاس۔ اللہ کے بندے بازاری نہیں ہوتے، دکان لگا کے بیٹھے ہو، آؤ ہم سے تعبیر پوچھو، آؤ ہم سے تمہیں اپنی قسمت کا حال پوچھو، یہ بازاری بے ایمان ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے صراحت کی ہے کہ آئندہ کا کسی کو نہیں پتا، جو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مختلف طریقوں سے دھوکہ، جو دینداروں کو دین کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن نے صراحت کی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی نفس کو نہیں معلوم کل کیا کمائی کرنے والا ہے، یعنی کل کیا کرنے والا ہے، کل اس کا کیسے گزرے گا، اللہ جانتا ہے۔ تو تعویل جو خواب کی ہے اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے حضرت یوسف کو عطا کی تھی۔ اب آپ دیکھیں، ایک نے خواب دیکھا میں شراب بنا رہا ہوں، چلو یہ پھر بھی تھوڑا سمجھ آتا ہے۔ دوسرے نے دیکھا کہ میں نے سر پہ روٹی اٹھائی ہوئی ہے، پرندے کھا رہے ہیں، اب بظاہر تو یہ کہ پرندوں کو کھلانا ثواب ہے، لیکن حضرت یوسف نے بعد میں تعبیر کیا بتائی، تجھے پھانسی پہ چڑھا دیں گے اور تیرے سر میں سے پرندے کھائیں گے گوشت تیرا۔ اب یہ کہاں سے سمجھے بندہ؟ مگر وہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس کو عطا کردہ چیز ہو۔ کتابیں بھی ملتی ہیں، بڑی مشہور کتابیں بھی ہیں تعبیر خواب کی، لیکن اگر اللہ کی عنایت نہ ہو، یہ میں کس لیے اتنا ٹائم لے رہا ہوں آپ کا، اس لیے کہ اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرے اور صدقہ دے خدا کے راستے میں، برا خواب دیکھیں اللہ سے پناہ مانگے، خدا اس کے شر سے جو کچھ دیکھا ہے شر سے بچنے کے لیے صدقہ ادا کرے، اور یعنی پھر صدقہ ہی دے، بہت زیادہ نہ اس کے پیچھے پڑے، مگر یہ کہ واقعاً کوئی ایسا انسان جو خدا ترس ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، بازاری نہ ہو، مارکیٹ نہ لگائی ہو خوابوں کی تعبیر کی۔ تقوی والا کبھی آپ کو غلط بات نہیں کرے گا، اللہ سے جو ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں جھوٹ بولوں گا اللہ نے مجھے مارنا پکڑ کے، مجھے سزا دے گا۔ جو جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا خدا سے ڈرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر بات کرنے سے بھی اسے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور جو جتنا بے ایمان ہوتا ہے اتنا اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، آرام سے قسمیں اٹھا کے جھوٹ بول دیتا ہے۔ ابھی تو وہ زمانہ آ گیا کہ بعض اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہنے والے باقاعدہ ایڈ دے رہے ہیں فیس بک وغیرہ پر، اپنے آستانے کا ایڈ دے رہے ہیں کہ یہاں پر آؤ مشکلات کے حل کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے۔ اور عجیب، وہ ایک ایڈ میں نے دیکھا
اس میں ایک خاتون ہے اور وہ خاتون پر وہ اسے کچھ کرتا ہے تو وہ اس کے منہ سے بندوق کی گولیاں نکل آتی، باہر رائفل کی گولیاں نکل آتی. کہتا ہے کہ کسی نے جادو سے یہ ان کے پیٹ میں ڈال دی. خاتون بھی کوئی بڑی ماشاءاللہ ماہر نظر آ رہی ہے. اور پھر وہ کچھ اور کرتا ہے تو وہ اپنی آنکھ کے اندر سے، آنکھ کی پتلی کے نیچے سے گولی نکال لیتی، وہاں سے گولی نکل آتی. تو اب عوام کے لیے یہ آنکھ کی پتلی سے کچھ نکالنا، یہ شعبدہ میں نے وہ شعبدہ دکھا کے پیسے لینے والوں سے بھی دیکھا ہوا کہ وہ آنکھ کے اندر سے کیسے چیز نکالتے. تو جب میں نے ادھر اس کی وہ گولی نکلتے دیکھی آنکھ سے تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ جس سے میں نے یہ شعبدہ دیکھا تھا. اس نے پتہ نہیں آنکھ سے پینسل گزار لیتا تھا یا پتہ نہیں کیا کرتا تھا، چھوٹی سی پینسل ڈالتا تھا اور ٹرک کرتا تھا. بہرحال تو ایڈ دے رہے، یہ ایڈ دینے والے اللہ کے ولی نہیں ہوتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری مارکیٹ میں جناب ہمارا نام ہو اور فلان ہو، اور شہرت کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں، چاہتے ہی نہیں. لیکن عوام بیچاری وہ بس جو دیکھتی ہے سمجھتی ہے یہی صحیح ہے. میں لاہور میں ایک گھر میں بیٹھا تھا کسی عزیز کے، تو وہ کیبل پہ مختلف چینلز ہیں. تو ایک چینل لگا تو اس پر جادوگروں کے اشتہار آ رہے تھے، اور ایڈ کیا آ رہے تھے، میرا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، میرے پاس ایسی بدروہیں ہیں کہ جو دنیا میں کہیں بھی جا کر جو کام ان کے ذمہ لگاؤں اس پہ حملہ کر کے وہ کام کرا لیں. ایڈ چل رہا تھا جمہوری اسلامی پاکستان میں جادو کا جو حرام ہے. صریح قرآن نے کہا یہ جو بھی جادو کرتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے. اس کا ایڈ چلا رہے ہیں ٹی وی پر، صریح حرام کا. اور وہ ایڈ دیکھ کے پتہ نہیں کتنے دین اور ایمان سے فارغ یا سست لوگ جا کے اپنے ناجائز کام کرانے کے لیے اور وہ ان کے ساتھ رجوع کرتے ہوں گے، میرے پاس بدرو ہیں جو یہ کر دیتی ہے وہ. تو یہ لغویات اللہ نے انہی کے نصیب میں لکھی ہوتی ہیں جن کو اللہ پسند نہ آئے اور اللہ کا قرآن پسند نہ آئے، اللہ کی محکم ہدایت پسند نہ آئے، تو پھر اس کی سزا بھی بنتی ہے کہ ادھر ہی دھکے کھائے. جس کو ملک کا بادشاہ کہہ رہا ہو کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے کہ جو مسئلہ ہو مجھے بتا، وہ پھر بھی جا کے چوکیدار کے پاس ہی جاتا ہو، اس کی سزا ہے. چوکیدار اس کو ٹھگے بھی اور اس کا کام بھی صحیح طرح سے نہ ہو، یا بعض اوقات ہو سکتا ہے ہو بھی جائے. یہ جو آپ سنیں گے نا ادھر جو بھی کام ہو پورا ہو جاتا ہے، یہ آپ جب مندروں میں چلے جاؤ وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا. وہاں پہ آپ کو سٹوری ٹیلر بیٹھے ہوئے ملیں گے، یوں کام ہمارا یوں ہو گیا یوں. آپ چرچ میں چلے جاؤ وہاں سٹوریاں ملیں گی آپ کو. یہ سٹوری ٹیلرز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے کام کرنے ہیں. مگر میں نے شاید یہی پہ روایت سنائی تھی آپ کو، اصول کافی کتاب الدعا، کہ بعض اوقات کوئی بندہ آ کر دعا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو دے کر نکالو یہاں سے، میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا. تو جس کو مثلا اللہ کے ساتھ شرک زیادہ پسند ہے، خدا کہتا ہے دو اس کو، لگا رہے اس میں. بالآخر مشرکوں کے بھی کام ہوتے ہیں، ورنہ کوئی مشرک نہ رہتا. مشرکوں کے کاروبار میں منافع ہوتے ہیں، اگر صرف مومنوں کے ہوتے تو مشرک شرک چھوڑ چکے ہوتے. وہ تو کرتے ہی پیسے کے لیے، دنیا کے لیے. لہذا ہر ایک نے سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن حقیقی سٹوری قرآن ہے. حقیقی حق وہ قرآن مجید ہے. سٹوریاں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اکثر عوام سٹوریوں پہ ہی چلتے. ابھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ ایسی سٹوریاں میں نے سنی ہوئی ہیں کہ لطیفے ہیں، کھلے لطیفے ہیں، لیکن ان پر ایمان ہے لوگوں کا. کس کے مقابلے میں ایمان ہے؟ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ایمان ہے ان کا. قرآن منع کرتا ہے اس سے، حدیث منع کرتی ہے، کہتے ہیں پھر یہ کیسے ہو گیا. پرواہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. وہ اپنا جو فراڈ کا قصہ سنا ہوا ہے، نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، کہتے پھر وہ کیسے ہو گیا.
ایسے جیسے خود آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے. اور بعض تو ایسے جھوٹے ہوتے ہیں قسم بھی اٹھا لیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے. ہمیں اس خواب کی تعویل بتائیے، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب حضرت یوسف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ ایک تعبیر تو میں تمہیں بتاؤں گا لیکن پہلے کچھ اپنا کام کر لوں. تو حضرت یوسف نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، بے فکر ہو جاؤ. اسی بہانے سے تبلیغ شروع کر دی. کہتے ہیں بتاؤں گا، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے عطا کیا. پہلے بات کو کدھر لے گئے؟ بجائے اپنی پیری چمکانے کے کہتے ہیں یہ میرے رب نے مجھے دیا، اور میں نے ان لوگوں کا آئین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پہ ایمان اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. تبلیغ شروع کر دی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص آپ کے پاس حاجت لے کے آتا ہے، کوئی کام آپ سے کروانا چاہتا ہے، اس وقت آپ کی بات بڑی مؤثر ہوتی ہے. اس وقت آپ کی بات بڑی مؤثر ہوتی ہے. آج آپ باور کر لیں جو دنیا کی چمک دمک یورپ کے پاس ہے، جو ٹیکنالوجی یورپ اور امریکہ کے پاس ہے، اے کاش مسلمان سستی نہ کرتے اور صرف بے عملی والے ورد اور وظیفوں میں نہ لگے رہتے اور کام کرتے اور سوئے نہ رہتے جب لوگ محنت کر رہے تھے اور علم کے میدان میں آگے بڑھ رہے تھے. اور اس وقت بعض حکمران ناچ گانوں اور شعر و شاعری کی محفلیں لگا کے داد دیا اور لیا کرتے تھے، بجائے سائنسدانوں کے اور بجائے اس کے شعراء کے وظیفے اور ان کو پالنے پہ لگے ہوئے تھے اور کوٹھے آباد کیے ہوئے تھے. رقص و سرود کلچر میں داخل ہو چکا تھا. یہ ہسٹری ہے. اور جو لوگ اس زمانے میں علم پر کام کر رہے تھے، دنیا ان کے پاس چلی گئی. چونکہ ناچ گانا دیکھنے سے تو دنیا پہ قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ جو پاس ہو وہ بھی چھین لیتے ہیں طاقتور آ کے. تو اگر آج یہ والی چمک دمک جو یورپ کے پاس ہے اگر دین اسلام کے پاس ہوتی، یعنی مسلمانوں کے پاس ہوتی، تو اس طرح کمزوروں کی طرح دین کا دفاع، وہ حملہ کرتے ہیں، یہ دفاع کرتے ہیں، بلکہ اپنے دین سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں. قطعاً یہ حالت نہ ہوتی. وہ جو فقیر ہوتا ہے اس کی دلیل بھی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ جو سیٹھ ہوتا ہے وہ بونگی بھی مارے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کلام آپ نے بولا. چونکہ اس کا پیسہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بات سے زیادہ اس کا پیسہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو فقیر ہوتا ہے وہ بہت بڑا اسکالر بھی ہو تو اس کی سواری دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ فارغ لگتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اگر مسلمانوں نے یہ غیر ذمہ داری اسلام کی تعلیمات کا بڑا حصہ چھوڑ دیا اور سستی والے کاموں پہ لگ گئے، خود غرضی والے کاموں پہ لگ گئے اور بنا دیا گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو آج دین اسلام یورپ کے مقابلے میں اس طرح نہ ہوتا، اور وہ قبول کر رہے ہوتے، اس کو آ رہے ہوتے اگر اس دین پر مسلمانوں نے عمل کیا ہوتا، لیکن نہیں کیا. تو حضرت یوسف کے پاس کیونکہ ان کی حاجت تھی، حضرت یوسف نے فوراً کیا استفادہ کیا؟ تبلیغ شروع کر دی. توجہ فرمائی آیت نمبر 37. قال، یوسف نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. یوسف نے کہا جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے وہ ابھی آیا بھی نہ ہوگا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے. یہ گویا تاکیداً کہا حضرت یوسف نے کہ ان کو اطمینان ہو جائے اور بات اطمینان سے سنیں. کیا فرمایا؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے.
انی ترکت ملت قوم. اب خواب کی تعبیر کا علم ہونا لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو یعقوب حضرت یوسف ان کو جو بتا رہے کہ یہ خواب کی تعبیر مجھے ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ میں کافر نہیں ہوں، میں بے دین نہیں ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں، میں بت پرستی نہیں کرتا، میں آخرت کا انکار نہیں کرتا. اس کا بینیفٹ ملا مجھے اللہ کی طرف سے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. میں نے اس قوم کا مذہب، ملت اردو میں ہم کہتے ہیں قوم کو، جبکہ عربی زبان میں اس کا مطلب آئین کا ہوتا ہے، مذہب بھی کہا جا سکتا ہے. ملت کو ملت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک آئین پر ایک ہدف کے تحت چلتے ہیں، اس لیے قوم بنتی ہے. میں نے ان لوگوں کا آئین چھوڑ دیا ہے کہ جو لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. میں نے ان کا دین چھوڑ دیا ہوں. توحید کی طرف اس بہانے سے جو موقع ملا ہے، اپرچونٹی ملی ہے حضرت یوسف کو، اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اور کس دین کو میں نے اپنا لیا ہے، کس دین پر میں قائم ہوں؟ آیت نمبر 38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اور میں نے اپنے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے آئین کی پیروی کی ہے. اور وہ آئین کیا ہے؟ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک بنائیں اس کو. اور یہ توحید کا جو کی نعمت ہے، ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی، یعنی اللہ لوگوں کو بھی ہمارے ذریعے یہی پیغام دیا ہے کہ توحید پر قائم رہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور یہاں شکر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی بتوں کے نام پر، کبھی سورج چاند ستاروں کی، کبھی حیوانوں کی پوجا کر کے، کبھی مقدس ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا کر، اللہ والی صفات میں ان کو شریک کر کے. تو یہ لوگ، اللہ تو سب پر، لوگوں پر یہ فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، اس نعمت توحید کی شکر گزاری نہیں کرتے. آیت نمبر 39. اس آیت کو غور سے سنیں. اس کے چند آیات کے بعد ایک آیت آئے گی جس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن نے تو خود اللہ کے علاوہ اور کو رب کہا ہوا ہے. اور حضرت یوسف نے یہ جن جوانوں نے تعبیر پوچھی تھی، ان کے آقا کو ان کا رب کہا ہوا ہے. ہم مولا علی کو رب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ آیت آگے آئے گی جو اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن وہ آیت بتانے والے یہ والی آیت نہیں بتاتے، نہ بتا سکتے ہیں، اور نہ قرآن کی دیگر آیات نہیں بتا سکتے. ادھر زبانیں گونگی ہو جاتی. توجہ کیجیے، آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس مسئلے کی وضاحت عرض کروں گا کہ غیر اللہ کو رب کہا جا سکتا ہے یا غیر اللہ کو رب نہیں کہا جا سکتا. آیت نمبر 39. یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا متفرق رب، مختلف رب، کئی رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار،
یا ایک اللہ جو قہار ہے؟ کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا اللہ جو واحد ہے، ایک ہے اور قہار ہے، سب پہ غالب؟ بس اس آیت میں حضرت یوسف انہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک رب بناؤ یا اوروں کو بھی رب بناؤ؟ جی، ایک اللہ بہتر ہے یا ارباب متفرقون خیر؟ متفرق یعنی کئی، 1 2 3 4 5 مختلف، ارباب رب کی جمع ہے، مختلف ارباب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد اور قہار ہے؟ اس آیت کو یاد رکھیے، آیت نمبر 39۔ آگے جب وہ دوسری آیت آئے گی پھر انشاءاللہ اس بحث کو مکمل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آیت نمبر 40، ما تعبدون من دونه الا اسماء، اللہ اس کے سوا یعنی اس اللہ کے سوا تم کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے سوائے کچھ ناموں کی۔ تم نے نام رکھ لیے، یہ مثلا عربوں نے کیا نام رکھے ہوئے تھے؟ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ ہبل ہے، یہ عزا ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فلان ہے۔ آیا ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تم نے نام رکھے ہیں جن کو پوج رہے ہو۔ اسم کا ایک مسمى ہونا چاہیے، پیچھے حقیقت ہونی چاہیے، جس کا نام ہے اس کا وجود ہونا چاہیے، اور وجود بھی وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مثلا وہ اللہ کی طرح ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح تم غلوف کرنے والے کہہ رہے ہو۔ تم اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، اللہ بنا رہے ہو، وہ جسے تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، زیادہ دھوکا ہو جائے گا نا۔ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں ہے، لیکن اتنا پروپیگنڈا کرو چونکہ عیسیٰ تو موجود ہے نا اور ہیں بھی اللہ کے بڑے نیک بندے، تو ان کے بارے میں غلوف کرو کہ پبلک اس کو سن سن کے سمجھنے لگے یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تم نے نام رکھ لیے خود، ان کی پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ اب حضرت یوسف بتا رہے ہیں اپنے ان قیدی ساتھیوں کو کہ جن کا دین ظاہر ہے، وہاں پر پتہ نہیں آمون کے کیا نام تھا اس بت کا جس کو پوچھتے تھے مصر والے، تو یہ آمون مثلا آمون نام ہو، آمون کون ہے؟ اس کی اتنی صفات، وہ یوں مسائل حل کر دیتا ہے اور وہ یہ کر دیتا ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ رزق دیتا ہے، یہ سارے اس سے بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے، ہے کچھ بھی نہیں۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کرتے تم اللہ کے سوا، الا اسماء، سوائے کچھ ناموں کی۔ کہاں سے آئے ہیں وہ نام؟ سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ جو نام رکھ دیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو کوئی دلیل ان کے بارے میں نازل نہیں کی کہ یہ رزق دیتے ہیں، یہ بارشیں برساتے ہیں، یہ تمہاری مشکلات وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ تم نے خود گھڑ لیے۔ ان الحکم الا للہ، توجہ کریے کیا آیت کہہ رہی ہے؟ ان الحکم، نہیں ہے حکم کرنے کا اختیار، الا للہ، سوائے اللہ کے پاس، سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے حکم کرنے کا اختیار نہیں۔ اب اتنی وضاحت کے بعد پھر ٹریک سے اتر جائے بندہ، پھر غلوف شروع کر دے، خرابی شروع کر دے۔ حکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فیصلہ ڈیسائیڈ کرنا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا نہیں ملے گا، اس کو بیماری ملے گی، اس کو شفا ملے گی،
ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے. یہ قرآن مجید کی ٹون ہے اس کائنات کے بارے میں. چونکہ اہم ہے، سنیے، چونکہ ان باتوں سے ذہنوں کو مثلا تھوڑا سیدھے ٹریک سے ہلایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تو یہ بھی کہا میں روح قبض کرتا ہوں، پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا فرشتے قبض کرتے ہیں، اللہ نے یہ بھی تو کہا ملک الموت قبض کرتا ہے، تو پھر اللہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید نے تعارف کرایا ہے اس نظام کا قرآن میں. لیکن گھپلا کہاں پر ہے؟ گھپلا کہاں پر ہے کہ مشرک جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اختیار ان کو دے دیا، یہ چاہے تو ہمیں، لہٰذا ہم ان کو راضی کرتے ہیں تو یہ ہمیں دے دیں گے، یہ ہم سے مشکل ٹال دیں گے. توجہ کریں، زمین آسمان کا فرق ہے اس میں اور فرشتوں والی بات میں. فرشتوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی بات سے آگے بڑھتے بھی نہیں ہیں، بات میں قول میں بھی آگے نہیں چلتے، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرشتوں کو حکم جب دیا جاتا ہے کہ جا کر فلان کی روح قبض کرو، تو پھر فرشتے کو یہ اختیار نہیں ہوتا، وہ ایک ٹول کی طرح کام کرتا ہے، پابند ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کا. جب وہ روح قبض کرتا ہے، البتہ یہ آتا جاتا، یہ سب اس دنیا کے لفظ ہیں، اس نظام کی حقیقت خدا بہتر جانتا ہے. تو جب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، وہ آگے سے دیکھے بس اس کا تو چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی ماں کو میں مار دوں گا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، پھر تھوڑا تردد کرے. ہرگز ایسا نہیں ہے. توجہ فرما رہے. اور اگر کوئی حکم تبدیلی کا آنا بھی ہے تو کہاں سے آنا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنا. جیسے روایات میں ہے کہ عمر، صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور قرآن میں بھی اشارہ ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے. اس نظام کو خدا بہتر جانے. لیکن فرشتوں کی مثال دے کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو اختیار دے دیا کہ اب وہ جو مرضی کرتے کرتے، یہ باطل ہے. یہ باطل ہے اور شرک پر مبنی نظریہ. اس کائنات میں حکم کس؟ ان الحکم الا للہ. نہیں ہے حکم، اور وہ کوئی محدود ذات نہیں ہے کہ اکٹھے کئی حکم نہ دے سکے اور اپنی مخلوقات کا اسے پتہ نہ ہو. وہ ہر انسان کے بارے میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ جان سے زیادہ قریب ہیں اس کے. جب انسان کے اندر وسوسہ کرنے لگتا ہے اس کا نفس، ہمیں وہ بھی پتہ ہوتا ہے. ہم انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہیں. اللہ یوں اپنا تعارف کرواتا ہے، اس کو کسی کی رپورٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی رپورٹ لے کے آئے پھر اللہ آرڈرز کرے. پھر ایسا ہے ہی نہیں. یہ سب الفاظ ہیں. ان الفاظ سے کوئی بھی نقص خدا کے بارے میں ہمارے ذہن میں آئے وہ اس نقص سے پاک ہے، اس نقص سے مبرہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اقتدار نے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لیا ہوا. ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت، ان کو قائم رکھنا اس کو ذرا بھی نہیں تھکاتا. یہ صریح آیات توحید ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. لفظوں پہ غور کیجئے گا. بے شک اللہ نے تھاما ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ تباہ نہیں ہوتے. یعنی یہ جو ہر چیز جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے تھاما ہوا اس کو. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ زائل ہونے لگے، یعنی اللہ چھوڑ دے، اللہ نہ تھامے اور انہیں چھوڑ دے،
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، تو نہیں ہے کوئی بھی کہ جو ان کو تھام سکے اللہ کے بعد۔ کوئی آ جائے، مثلا فرض کرے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک پہلوان نے بوجھ اٹھایا ہو بہت بھاری، اور وہ کہے کہ میں تھک گیا ہوں، تو دوسرا کہے مجھے اٹھوا دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو تھام سکے اور اس نظام کو تھام سکے اور چلا سکے۔ ان امسکہما من احد، اس کو عربی میں کہتے ہیں نکرہ در سیاق نفی، یہ بالکل ہر چیز کی نفی کر دیتے، کوئی نہیں۔ تاکید کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ان مسائل میں ایسے نظریات پیش کر دیے جاتے ہیں جو لوگ پھر اپنی محبت میں انہیں ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن اس پہ تاکید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی سب کچھ معاف کروں گا۔ جو میں چاہوں گا اپنے قانون کے مطابق باقیوں کو جو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ جو شرک کے ساتھ آئے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، مشرک پر جس کے دل میں شرک۔ لہذا قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو توحید اور شرک چھایا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کیسے شرک کی نفی فرما رہا ہے، لیکن افسوس اس کے باوجود اللہ بہت سارے لوگوں نے، مختلف اسلامک مسلکوں نے اللہ کو بہت چھوٹا کر دیا، اور جو بالکل پیر فقیر ہیں ان کو اتنا پاورفل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، ان کی ضد کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی ضد نعوذ باللہ چھوڑ دیتا ہے۔ تم لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف تم اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ نام ہے، اللہ نے تو ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر کیا ہے اس نے کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اس کی، کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین استوار، دین محکم، یہ ہے سیدھا دین، محکم دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اکثر لوگ پھر توحید کے ساتھ شرک کو مکس کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔